السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت فیصلہ کن سورت الکافرون اس پر بات کریں گے۔ تو بات شروع ہوتی ہے مکہ میں اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں سے۔ جب دعوت حق کا آغاز ہوا تو قریش کے سرداروں نے پہلے تو ظاہر ہے طاقت کا استعمال کیا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم وہ تو انتہا کا تھا۔ سینوں پر بھاری پتھر رکھ دینا، اللہ اکبر، دہکتے کوئلوں سے جسموں کو داغنا، استغفر اللہ، اتنا مارنا کہ جسم سے گوشت الگ ہو جائے۔ یہ وہ دور تھا جب کفار مکہ نے تشدد کا، جبر کا ہر حربہ آزما لیا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے ایمان کو ہلا نہیں سکے، بالکل متزلزل نہیں کر سکے۔ بالکل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو صبر و استقامت کی مثال قائم کی۔ ان کا ایمان ہر ظلم کے بعد اور پختہ ہوتا گیا۔ اچھا، تو یہ صورتحال دیکھ کر کفار سخت پریشان تھے، بوکھلائے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں، اس دعوت کو کیسے روکیں۔ تو جب ظلم و ستم سے بات نہیں بنی، مسلمانوں کے قدم نہیں ڈگمگائے، تو قریش نے پھر اپنی چال بدلی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید طاقت سے نہیں تو لالچ سے کام بن جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ لیں خریدنے کی کوشش کی جائے۔ دنیاوی چیزوں کی پیشکش۔ کیا کیا پیشکشیں تھیں؟ مکہ کی حسین ترین عورتیں، مال و دولت کے ڈھیر، مال و دولت، یہاں تک کہ سرداری کی پیشکش۔ پورے مکہ کی سرداری۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ان چیزوں سے بات بن جائے گی۔ یہ ان کی سوچ تھی؟ بالکل، یہ ان کی شدید مادی سوچ تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ جس ہستی کو اللہ نے نبوت دی ہو، رسالت دی ہو، جسے قرآن جیسی نعمت ملی ہو، کوثر عطا کیا گیا ہو، اسے دنیا کی یہ فانی چیزیں کیسے اپنی طرف کھینچ سکتی ہیں؟ بالکل۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پیشکشوں کو ظاہر ہے مسترد کر دیا، یکسر مسترد کر دیا، جس سے قریش کی مایوسی اور بڑھ گئی۔ اچھا، تو جب ظلم بھی ناکام، لالچ بھی ناکام، تو پھر انہوں نے ایک تیسری راہ نکالی۔ سمجھوتا، یعنی کمپرومائز۔ ہاں، کمپرومائز کی کوشش۔ ولید بن مغیرہ جیسے سرداروں کا ذکر ہے جنہوں نے یہ تجویز دی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، کوئی ڈیل ہو جائے۔ ہاں، کوئی ایسی ڈیل جس سے کفر اور اسلام ساتھ ساتھ چل سکیں اور مکہ کا پرانا نظام بھی قائم رہے۔ ان کی یہ کوشش تھی۔ اور یہ سمجھوتے کی تجویز بھی بڑی عجیب تھی۔ کیا تھی وہ تجویز؟ قریش کے کچھ بڑے سردار مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ایک سمجھوتا کر لیں۔ اچھا، 1 سال ہم آپ کے معبود یعنی اللہ کی عبادت کریں گے اور اگلے سال آپ ہمارے معبودوں یعنی بتوں کی عبادت کریں۔ استغفر اللہ، یہ ان کی پیشکش تھی؟ ان کے نزدیک یہ ایک بڑی منصفانہ پیشکش تھی۔ اپنے خیال میں ہاں، کہ دونوں فریقوں کے جذبات کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ وہ اصل میں دین کو بھی دنیاوی سودے بازی سمجھ رہے تھے۔ بالکل، یہ تو واقعی ایک ناقابل تصور بات تھی۔ جب قریش نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات سنی، تحمل سے سنی۔ اچھا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ متن بتاتا ہے کہ آپ مکمل خاموش رہے، خاموشی اختیار کی۔ اور وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ یہ خاموشی بڑی معنی خیز تھی۔ یقیناً یہ خاموشی کوئی ذاتی رضامندی یا ناراضگی نہیں تھی، یہ پیغمبرانہ شان تھی۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دین کے معاملے میں کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ ہمیشہ وحی الہی کا انتظار فرماتے تھے، اللہ کے حکم کا انتظار۔ بالکل۔ قریش شاید اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے ہوں یا کمزوری، ہاں، وہ کچھ بھی سوچ سکتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ دوسری طرف قریش بڑے بے چین تھے، ہوں گے، وہ فوری جواب چاہتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ شاید اس بار بات بن جائے، اور پھر انتظار ختم ہوا، اللہ تعالیٰ کا جواب آیا۔ 2 ٹوک اور واضح جواب، سورت الکافرون کی صورت میں۔ بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان سرداروں کے پاس تشریف لائے اور انہیں یہ پوری صورت پڑھ کر سنا دی۔ متن کے مطابق ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ تو آپے سے باہر ہو گئے ہوں گے۔ بالکل، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں، شدید غصے اور طیش میں آ گئے۔ کہنے لگے، آپ نے تو ہماری پیشکش ٹھکرا کر ہماری تذلیل کی ہے۔ اچھا، یہ جواب نہیں، یہ تو ہمارے بزرگوں کے منہ پر تماچا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلا شبہ یہ ان کے لیے تماچا ہی تھا۔ یہ صورت صرف ایک جواب نہیں تھی، یہ قیامت تک کے لیے توحید اور شرک کے درمیان ایک واضح لکیر تھی۔
ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ بالکل، اس نے سمجھوتے کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ قریش کو اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ دین حق میں کسی قسم کی ملاوٹ، کسی سودے بازی کی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ جی، وہ بھی دم توڑ گئی۔ آئیے اب اس سورت کی آیات پر تھوڑا تفصیل سے غور کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ پہلی آیت، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ یہاں یہ کل کہہ دیجئے سے شروع ہو رہا ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہاں یہ کل کا لفظ بہت اہم ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اپنے نبی کو۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب نبی، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے مزاج میں نرمی ہے، شفقت ہے۔ جی۔ شاید آپ کے لیے اتنے سخت، اتنے دو ٹوک الفاظ میں ان لوگوں کو مخاطب کرنا آسان نہ ہو، اس لیے آپ بس میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دیں، یہ اعلان کر دیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ بات کی سنگینی کو واضح کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو لفظ ہے الکافرون، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا یہ ہر غیر مسلم کے لیے ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہاں الکافرون کا خطاب عام نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ خاص طور پر قریش کے انہی سرداروں کے لیے ہے جو یہ پیشکش لے کر آئے تھے، جو حق کو پہچان چکے تھے مگر ضد کی وجہ سے، تکبر، اپنے مفادات کی وجہ سے جھٹلا رہے تھے، جنہوں نے ظلم بھی کیا تھا اور جن کے بارے میں اللہ کے علم میں تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اپنے کفر پر ہی مریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر آپ کہہ لیں حجت تمام ہو چکی تھی۔ یعنی یہ ایک خاص گروہ کے لیے ہے۔ جی، یہ ایک خاص گروہ کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ ہر اس شخص کے لیے جو اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ ٹھیک۔ اگلی آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ جی، یہاں لا اعبد یہ حال اور مستقبل دونوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اچھا، حال اور مستقبل دونوں؟ جی، یعنی نہ میں آج تمہارے ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی آئندہ کبھی کروں گا۔ بالکل واضح۔ یہ ایک قطعی دائمی اعلان برات ہے، اس میں کسی قسم کے سمجھوتے کی، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ توحید اور شرک کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پھر تیسری آیت آتی ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ تھوڑا سمجھائیں، کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ اچھا، وہ اللہ کو مانتے تھے؟ وہ اللہ کو سب سے بڑا خالق مانتے تھے۔ دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ان تک پہنچی تھی نا۔ صحیح۔ وہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی عبادت خالص توحید کے ساتھ نہیں کرتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے۔ جی، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، بتوں کو اس کا شریک، سفارشی مانتے تھے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خالص بغیر کسی شرک کے تمام صفات کے ساتھ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم اس طرح عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ تمہاری عبادت شرک سے آلودہ ہے اور تم اسے چھوڑو گے بھی نہیں۔ بالکل، تم اپنے اس طریقے کو چھوڑنے والے بھی نہیں۔ چوتھی آیت وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں کبھی ان کی عبادت کرنے والا نہیں جن کی عبادت تم کر چکے ہو۔ یہ تو دوسری آیت جیسی لگ رہی ہے۔ تھوڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہاں عبدتم یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ماضی کا؟ اچھا۔ جی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماضی کی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ آپ تو پیدائشی نبی تھے، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ہمیشہ شرک سے پاک رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، غار حرا میں آپ غور و فکر کرتے تھے، ایک سچے خدا کی تلاش میں تھے۔ جی، تو گویا کہا جا رہا ہے کہ جس شرک کی تم مجھ سے آج توقع کر رہے ہو، میں نے تو ماضی میں بھی کبھی تمہارے ان معبودوں کی پوجا نہیں کی جب مجھے نبوت نہیں ملی تھی۔ تو اب کیسے ممکن ہے؟ بالکل۔ اور پھر 5ویں آیت میں تیسری آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ دہرائی گئی ہے، یہ تکرار کیوں؟ یہ تکرار ہے تاکید اور حتمیت کے لیے۔ اچھا، تاکید کے لیے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید ناراضگی اور بات کو بالکل پختہ کرنے کا انداز ہے۔ جیسے ہم کبھی غصے میں یا کسی بات پر بہت زور دینے کے لیے اسے دہراتے ہیں نا۔ جی جی، بالکل۔ سن لیا تم نے، کوئی شک تو نہیں رہا نا؟ ہاں ہاں۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ حتمی طور پر واضح کر رہے ہیں کہ ان لوگوں سے جی، جنہوں نے یہ پیشکش کی، ان سے کسی قسم کی مصالحت کی کوئی امید نہیں۔ کوئی امید نہیں۔ یہ لوگ توحید خالص کو اپنانے والے نہیں ہیں،
ان کا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ۔ اس تکرار نے معاملے کو بالکل صاف کر دیا، بالکل بے غبار کر دیا۔ اور آخر میں چھٹی آیت، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ آیت تو بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، بہت مشہور ہے اور اکثر مختلف سیاق و سباق میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا اصل مفہوم کیا ہے یہاں؟ یہاں لکم یعنی تمہارے لیے کا اشارہ پھر انہی مخصوص کافر سرداروں کی طرف ہے، انہی لوگوں کی طرح جی، جن سے یہ پوری گفتگو ہو رہی تھی۔ اور دین یہ لفظ صرف مذہب یا عقیدے تک محدود نہیں۔ اچھا، عربی زبان میں جیسے امام راغب اصفہانی نے بھی وضاحت کی ہے، دین کا مطلب راستہ بھی ہے، طرز زندگی بھی ہے، نظام بھی، بدلہ، جزا و سزا بھی ہے۔ کافی وسیع مطلب ہے۔ جی، تو اس آیت کا مطلب ہے تم جس کفر اور شرک کے راستے اور نظام پر چل رہے ہو وہ تمہارے لیے، تم جانو اور تمہارا کام جانے، اس کا جو انجام اور بدلہ ہے وہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ صحیح۔ اور میں جس توحید اور اسلام کے دین یعنی مکمل نظام حیات پر قائم ہوں وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر مجھے میرے رب سے ملے گا۔ یہ راستوں کی علیحدگی کا اعلان ہے۔ بالکل، راستوں کا، انجام کا اور ذمہ داری کا مکمل علیحدگی کا اعلان ہے۔ یہ برداشت کا نہیں بلکہ بے تعلقی اور اعلان برات کا اعلان ہے شرک اور کفر سے۔ یہ تو سورت کے نزول کے پس منظر اور آیات کی بہت ہی عمدہ وضاحت ہو گئی۔ شکریہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورت جو 1400 سال سے زیادہ پہلے خاص حالات میں خاص لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی، جی، آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اس کی اہمیت آج کیا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ قرآن تو ہر دور کے لیے ہدایت ہے۔ بالکل۔ اس صورت میں ہمارے لیے کئی بنیادی اسباق ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے اہم سبق وہ ہے لفظ کافر کے استعمال میں احتیاط۔ اچھا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ قرآن نے یہاں الکافرون کا لفظ کن لوگوں کے لیے استعمال کیا؟ وہ جو حق کو جاننے کے بعد بھی ضد، تکبر، دشمنی کی وجہ سے انکار کر رہے تھے۔ جی، آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ بہت آسانی سے ہاں، فوراً فتویٰ لگ جاتا ہے۔ معمولی باتوں پر جیسے کوئی شخص نماز میں سستی کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے تو اسے فوراً کافر قرار دے دیا جاتا ہے۔ دی ایکٹ آف کفر ڈز ناٹ نیسیسریلی میک یو اے کافر۔ یعنی کفر کا کوئی عمل سرزد ہو جانے سے کوئی شخص لازماً دائرہ اسلام سے خارج ہو کر ہمیشہ کے لیے کافر نہیں ہو جاتا، جب تک کہ وہ دل سے حق کا انکار نہ کر دے اور اس پر ڈٹ نہ جائے۔ اچھا، مثال کے طور پر جیسے گناہ کبیرہ کرنے والا توبہ کر لے تو وہ گناہ گار رہتا ہے مگر اس پر زانی یا شرابی کا لیبل ہمیشہ کے لیے نہیں لگتا۔ صحیح۔ اسی طرح ہمیں لوگوں پر کفر کے فتوے لگانے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں سیاہ اور سفید کے درمیان جو سرمئی رنگ ہیں ان کو بھی سمجھنا ہوگا۔ بالکل۔ اور لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ نفرت پھیلانی چاہیے۔ یہ واقعی ایک بہت نازک اور اہم بات ہے۔ دوسرا سبق کیا ہے سورت سے؟ دوسرا بنیادی سبق ہے اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنا۔ نو کمپرومائز آن پرنسپلز۔ جی، خاص طور پر عقیدہ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے کے معاملے میں کوئی لچک، کوئی کمپرومائز نہیں۔ بالکل نہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی پیشکش رد کر دی، اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں جب ایسے حالات آئیں تو دین کے بنیادی اصولوں پر سمجھوتا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آج کل تو زندگی کے ہر موڑ پر ایسے سمجھوتوں کا دباؤ ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ سماجی حیثیت برقرار رکھنے یا خواہشات پوری کرنے کے لیے سود پر مبنی لین دین، جی، جیسے EMI پر چیزیں خریدنا یا امتحان میں کامیابی کے لیے نقل کرنا، ہاں، یہ بھی ایک سمجھوتا ہے۔ یا محض وقت بچانے کے لیے سہولت کے لیے ٹریفک قوانین توڑنا، جیسے رانگ سائیڈ گاڑی چلانا۔ جی، یہ چیزیں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں، لیکن یہ کہیں نہ کہیں اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی ذہنیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں مکمل مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مکمل مسلمان؟ جی، اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ارکان ہیں، لیکن اسلام ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بالکل، ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں انفرادی اخلاق، سماجی رویے، معاشی معاملات، سیاسی نظریات، غرض ہر پہلو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں صرف مسجد میں نہیں بلکہ ہر جگہ۔
بازار میں، دفتر میں، گھر میں، ہر جگہ اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے 24/7۔ جہاں اصولوں پہ آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے۔ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ واہ! اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے قول و فعل سے، اپنے کردار سے، اپنی پوری زندگی سے اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ نہیں چل سکتا۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الکافرون محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، جی نہیں، بلکہ یہ عقیدہ توحید کی بنیاد ہے اور شرک سے مکمل بیزاری کا ایک لازوال اعلان ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ قریش نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے ہٹانے کے لیے کیا کیا جتن کیے، ظلم کیا، لالچ دیا، پھر سمجھوتے کی کوشش کی، ہر چال چلی، لیکن اللہ نے سورت کے ذریعے ایک ایسی واضح لکیر کھینچ دی جو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ بالکل، قیامت تک کے لیے۔ اس سورت کا مرکزی پیغام توحید پر ثابت قدمی اور شرک کی ہر شکل سے مکمل اجتناب ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بنیادی عقائد پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی، کوئی سودے بازی نہیں، اور ساتھ ہی یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دوسروں پر حکم لگانے میں، فتوے دینے میں جلد بازی نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے پر توجہ دیں۔ اور آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں جی، جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ آج کی اس جدید دنیا میں جہاں نظریات، ثقافتوں، طرز زندگی کا ایک سیلاب ہے اور ہر طرف سے ہمیں اپنی شناخت اور اقدار پر سمجھوتا کرنے کا دباؤ محسوس ہوتا ہے، تو ایسے میں ہم لکم دینکم ولی دین کے اس قرآنی اصول پر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے دین اور اپنی شناخت پر مضبوطی سے قائم رہ سکتے ہیں، بغیر کسی مداہنت کے اور بغیر کسی غیر ضروری تصادم کے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔